اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ خالق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورت گری کی تو بہت ہی عمدہ صورت گری کی، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ اس سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہیں واضح نشانی لے کر، تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس انہوں نے کفر کیا اور رخ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی ان سے بے نیازی اختیار کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز ستودہ صفات۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں کو یہ زعم ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں لازماً جتلایا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم نے کیے ہیں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن کے لیے وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے، وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہی ہوں گے جہنمی، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اور جو کچھ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بس اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ شکور یعنی قدردان بھی ہے، اور حلیم یعنی بردبار بھی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ جاننے والا ہے چھپے اور کھلے سب کا، وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔